نبی نے علی کے کندھے پر ہاتھ مار کے فرمایا وہ جس علامت کا سوال کل ہونا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق ای ہلاکا۔ فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس کشتی میں چڑھ گیا کامیاب ہو گیا، جو رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا ابو ذر آپ تو خود صحابی ہیں، کہا صحابی ضرور ہوں پر میرے لیے بھی اہل بیت بڑے ضروری ہیں۔ صحابہ کا تاجدار، افضل الصحابہ، سید الصحابہ، سالار صحابہ علی کے آنے پہ جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ تمہارے دل میں ابھی تک علی کی جگہ نہیں بنی؟ میں بھی کہوں گا میں اسی صدیق کو مانتا ہوں کہ اگر مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو علی کا امام ہو جاتا ہے، اور میں اسی صدیق کو مانتا ہوں کہ نبی ہاتھ پکڑ کے علی کا بلند کر دے تو وہ علی ابو بکر کا مولا ہو جاتا ہے۔ وہ اتنے صدیق ہیں کہ علی کے امام ہے، اور علی اتنے بڑے مولا ہے کہ ابو بکر کے مولا ہے۔ امیر المومنین، سید المتقین، مولا المسلمین، صاحب حلقہ، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، اخی رسول، زوج بطول، پدر حسنین، اور شہنشاہ اقلیم ولایت مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جشن مولود کے ساتھ ہے۔ یہ جشن بو تراب کا ہے، اور میں مبارک دیتا ہوں جنہوں نے جشن بو تراب کا کیا ہے اور ناسویوں کی مٹی کو خراب کیا ہے۔ اور خود کو مستحق ثواب کیا ہے، خود کو مستحق ثواب کیا ہے، اور ناسوی کی مٹی کو خراب کیا ہے۔ واہ سنیو تم نے جشن بو تراب کیا ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی ایسا آیا کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت، معیت، صحبت، برادری اور قرب کا حق یوں ادا کیا کہ پھر دنیا نے دیکھا جہاں جہاں نبی تھا وہاں وہاں علی تھا، جہاں نبی رہے وہاں علی رہے، نبی علی کے ساتھ، علی نبی کے ساتھ۔ اور کسی کو یہ بھی خیال باطل نہ گزرے کہ علی نبی کے ساتھ کوئی اعلان نبوت کے بعد سے یا اپنی ولادت کے وقت سے ہے، نہیں۔ کوئی علی سے بھی تو پوچھے یہ جب کعبے میں آئے تھے 3 دن آنکھیں نہیں کھولی، ماجرا کیا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہا یہ وہ گھر ہے جس گھر میں اگر کوئی اندر داخل ہو جائے تو اس کے لیے بڑی سعادت کا مقام ہے۔ وہ ساری عمر سینے کو ٹھوکتا پھرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے ناز سے جھومتے ہوئے کہ میں نے کعبہ اندر سے دیکھا ہے، جس کے لیے دروازہ کھل جائے۔ میں نے کہا جس نے کعبہ ایک دفعہ اندر سے دیکھ لیا ہو اس کے لیے بڑی سعادت کا مقام و مرتبہ ہے۔ کوئی اس علی سے بھی تو پوچھے جس نے آخری کعبے کے اندر کھولی ہے، پیدا ہی کعبے میں ہوا ہے۔ اے علی تو نے کعبے کو کیسا دیکھا، کیسا پایا؟ کہا لوگ تو اس کعبے کو دیکھ کر ناز کرتے ہیں، ہم نے 3 دن آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور آئے 3 دن بعد، اور 3 دن کے بعد مولا کائنات مولا علی نے اپنی آنکھوں کے دریچے کھولے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی نے آنکھیں کھولی تب جب سامنے چہرہ مدحہ آ گیا، رخ مصطفیٰ آ گیا۔ کوئی نوزائیدہ بچے سے یہ پوچھے کہ آپ کو معلوم کیسے ہوا کہ مصطفیٰ آئیں گے تو ہی آنکھیں کھولی جائیں؟ کہا یہ تعارف آج کا نہیں ہے، یہ تعارف پرانا ہے۔ علی جانے کب سے جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا علی سے رشتہ کیا۔ میں بھی کہوں گا میں اسی صدیق کو مانتا ہوں کہ اگر مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو علی کا امام ہو جاتا ہے، اور میں اسی صدیق کو مانتا ہوں کہ نبی ہاتھ پکڑ کے علی کا بلند کر دے
بات چلے گی. ابھی تو یہ بھی بتائیں گے کہ علی نے صدیق کو کیسا مانا ہے اور صدیق نے علی کو کیسا مانا ہے. میں نے کہا اٹھائیے بخاری اور راویہ اس کی حضرت عائشہ صدیقہ ہے, صدیق کی بیٹی صدیقہ, اور وہ صدیقہ بھی چھوٹی موٹی نہیں. تہمت لگی تو رب نے فرمایا عائشہ اب جواب تو نے نہیں دینا, اب تیری پاک دامنی کی گواہی وہ دے گا جو عرش والا ہے. 17 آیتیں نازل ہو گئی تو حضرت عائشہ ہوئی صدیقہ. میں نے کہا ابھی بریک نہ لگاؤ, میں بھی گل منزل تک پہنچا کے آؤں گا. یہ خود صدیقہ ہے, کوئی ان سے بھی تو پوچھے عائشہ صدیقہ آپ نے بڑی صدیقہ کسے دیکھا ہے؟ تو فرمایا ما رأیت احدن اصدق من فاطمہ غیر ابیہا. فرمایا جس عائشہ کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے اس عائشہ نے فاطمہ الزہرا سے بڑی صدیقہ دیکھا ہی کسی کو نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وہ عائشہ صدیقہ وہ یہ فرما رہی ہے کہ الارواح جنود مجندہ, یہ روحیں اکٹھا کیا ہوا لشکر تھی عالم ارواح میں. فما تعارف منہا اختلفا, جن روحوں نے عالم ارواح میں ایک دوسرے کو پہچان لیا, پیار کی پیگ ڈال لی, پیار کا رشتہ ڈال لیا. اور یہ بات بڑی قطعی اور یقینی ہے کہ میرے خطاب کے بعد کچھ لوگ مجھ سے پیار کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. یہ معمول ہے, کچھ نہیں کریں گے. کچھ کو ہم یوں ہی پسند آ گئے, ابھی تو بولے بھی نہیں تھے تو پسند آ گئے. اور کچھ ایسے ہیں کہ ہم بول بھی لیں گے تو پسند نہیں آئیں گے. اس کا جواب حضرت عائشہ نے دیا ہے, کہا یہ جو علی علی کر رہے ہیں ان سے الجھو مت, اور جو اس سے جل رہے ہیں ان سے بھی الجھو مت, کیونکہ مسئلہ جسمانی نہیں ہے, مسئلہ روحانی ہے. فرمایا عالم ارواح میں جن روحوں نے جن روحوں سے پیار ڈالا تھا وہاں پیار ہو گیا, وہ یہاں بھی پیار میں آ گئے ہیں. اور جنہیں وہاں تناقض ہوا تھا, نفرتیں ہوئی ہے, وہ یہاں مجبور ہو گئے. رشتہ پیار کا بن نہیں سکتا. میں نے کہا یزید الٹا بھی لٹک جائے علی سے محبت ہو نہیں سکتی, اور سنی کے اوپر جس طرح کا جبر بھی آ جائے, ستم بھی آ جائے, سنی یزید اور مروان سے پیار کر نہیں سکتا. کیوں؟ ہم نے عالم ارواح میں علی کے نعرے لگا لیے تھے. یہ جو حیدر حیدر کے نعرے لگا رہے ہیں وہ آج سے نہیں لگا رہے, عالم ارواح سے لگا رہے ہیں. حدیث شریف ہے اور اسے امام احمد بن حنبل اور صاحب ریاض النظرہ اور مستدرک امام حاکم ان سب نے بیان کیا, اور اس کے راوی حضرت سلمان فارسی. اور حضور نے فرمایا ان اللہ امرنی ان احب باربع, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 سے محبت کروں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 4 کون سے ہیں؟ فرمایا ابو ذر ہے, مقداد ہے, سلمان ہے, وعلی منہم, علی منہم, علی منہم یقول ذلک ثلاثا. ان کا نام تو ایک دفعہ لیا, علی کا 3 مرتبہ لیا. تو نبی جب کوئی اشارہ کرتا ہے منشاء ربانی کے خلاف نہیں کرتا. علی کا نام 3 دفعہ کیوں لیا؟ فرمایا جتنی ان 3 سے کرنی ہے نا اس سے تگنی علی سے کرنی ہے. سلامت رہو جی. یقول ذالک ثلاثا, 3 مرتبہ حضور نے فرمایا. جس کی محبت صحابہ پر 3 مرتبہ, اور رب نے حضور کو فرمایا جن کی محبت کا حکم اللہ حضور کو دے اور حضور صحابہ کو دے. میں نے پوچھا جن کی محبت کے صحابی اتنے پابند ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ جو قرآن کریم میں حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ لا اسألکم, یہ کم کے مخاطبین اول حضور کے صحابہ ہے. میں نے کہا جس اہل بیت کی مودت کے بغیر صحابہ کو چارہ نہیں ہے, تم نے راہ
مار کہاں سے نکالی ہے؟ بڑی سخت بات کہہ گیا، لیکن سخت کہوں گا کیوں؟ پوچھو حضرت ابو ذر سے۔ میں نے کہا نا ہم ابو ذر کے ماننے والے، کسی ابن ذر کے ماننے والے ہے ہی نہیں۔ 53 یا 54 ہجری میں کعبے کا کنڈا پکڑ لیا اور کہا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا ذرا کان کھول کے سن لے، انا ابو ذر، میں ابو ذر ہوں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود ان کانوں سے حضور کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن راکبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق ای ہلاکا۔ فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس کشتی میں چڑھ گیا کامیاب ہو گیا، جو رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا ابو ذر آپ تو خود صحابی ہیں، کہا صحابی ضرور ہوں پر میرے لیے بھی اہل بیت بڑے ضروری ہے، میرے لیے بھی اہل بیت ضروری ہے۔ تو یہاں ٹھہرا کے میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ باتیں ممبروں سے سنائی نہیں دیں گی، کیوں؟ وہ اور ہیں جو چندوں پہ پلتے ہیں، ہم نجف کے دسترخوان پہ پلتے ہیں، ہم کربلا کے دسترخوان پہ پلتے ہیں۔ اور سنو جس طرح تمہیں کھانے میں نمک نہ ہو مزہ نہیں آتا، ہماری محفل میں علی علی نہ ہو ہمیں مزہ نہیں آتا، سواد ہی نہیں آتا۔ عنوان کچھ بھی رکھ لو، جس محفل میں علی علی نہ ہو بندے کی شناختی پوری نہیں، آئی ڈی کارڈ نکالو، تیرا آئی ڈی کارڈ کہاں ہے؟ اب آپ کہیں گے جی پیر صاحب یہ کس طرح بات کھیل دی تسی؟ میں نے کہا حضور کی حدیث ہے عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب، فرمایا کل حشر میں جب ہجوم ہوگا، اجتحام ہوگا، دنیا ٹھاٹھے مارتی ہوئی حشر کے میدان میں کھڑی ہوگی، کسی کا کوئی تعارف نہیں ہوگا، اور اہل ایمان کو کہا جائے گا ایک طرف ہو جاؤ، آئی ڈی کارڈ پہ دکھاؤ، شناختی کارڈ دکھاؤ، اپنی پہچان کرواؤ۔ Where is your identification? What is your identification? Introduce yourself right now. If you are having the ID card upon which there is the stamp from Najaf Ashraf Maula Ali, then you are Ali, then you are Mu'min. If you do not possess the stamp of Ali al-Murtaza, go anywhere else, you are not Mu'min and believer. دکھا تیرا صحیفہ کدھر ہے؟ جس کے نام عمل کے صحیفے پر مہر علی کی ہوگی کہا جائے گا مومن ہے، اور مہر علی والی نہیں ہوگی کہا جائے گا شکل گم کر تیری یہ جائی نہیں، کہیں اور نکل، تیرا ٹھکانہ کہیں اور ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ایک کلپ آیا جس میں نے یہ پیش کیا کہ قیامت کے دن جنتیوں سے دوستیوں سے علی المرتضیٰ کا سوال ہوگا۔ آپ کے سعودیہ میں ایک لال رومال والا آدمی ہے، یہ لال رنگ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، خطرے کی علامت، خطرے کی علامت۔ اگر نسبت غلط ہو، نسبت صحیح ہو نا تو پھر خون حسین کا رنگ بھی لال ہے۔ تو یہ وہاں لال رومال والے نے کہا جی ایک پیر صاحب ہے پاکستان میں، انہوں نے کوئی نئی بات چھوڑ دی کہ کل قیامت کے دن علی کا سوال ہونا ہے۔ میں نے کہا ہونا ہے، اٹھاؤ الصواعق المحرقہ، امام ابن حجر حتمی مکی امام حرم ہے، وہ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا یہ جو حضور کی حدیث ہے کہ سوال ہونا ہے، یہ محض حدیث ہی اس جانب دال اور مشار نہیں، بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے جو بتاتی ہے کہ ہے یہ سوال جو ہونا ہے۔ کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی نے فرمایا میں تم سے سوال نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت کا، مودت کا۔ نبی جس کا سوال کرے اس کا جواب نہیں دینا۔ بہت اچھے، یہ کیا بات ہوگی؟ آپ سوال کریں، آپ کے سامنے پرچہ آ جائے، سوال لکھا ہو تو جواب آپ نہ لکھے تو فعل متصور ہوتے ہیں۔ نبی نے قرآن میں اسألکم فرمایا کہ میں سوال کر رہا ہوں، تو
قیامت کو پوچھا نہ جائے گا؟ عاشق رسول بنتا تھا، نبی نے زندگی میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، ایک ہی کیا تھا، جواب کیا دیا؟ کیا جواب دیا؟ مودت کا۔ کہتے جی گل پوری نہیں ہوئی، میں نے کہا آگے بات بتاتے ہیں آپ کو، اٹھائیں طبرانی شریف، اٹھائیں معجم الاوسط، حضرت جابر راوی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا یزال لا یدعقل قلب عبد حتی یسأل عن اربعۃ، کسی آدمی کے قدم آخرت میں پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک اس سے 4 سوال نہ ہو جائے۔ کون سا؟ کہا عن جسدہ فیما ابلہ، اس سے اس کے جسم کا سوال ہوگا، کہاں خرچ کیا، کہاں کھپت کیا۔ عن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال کا پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں لگایا۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کا پوچھا جائے گا کہاں خرچ کی ہے۔ اور چوتھا سوال فرمایا عن حب اہل البیت، بندے سے اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ وما علامت حبکم، آقا آپ اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اب پہلے تو بات جملوں میں چل رہی تھی، فریزز میں چل رہی تھی، سینٹنسز میں چل رہی تھی، اب نبی نے جملہ نہیں بولا، اب نبی نے ادھر ادھر دیکھا مولا علی ادھر بیٹھے، تو ایسے فضرب بیدہ علی منکب علی، نبی نے علی کے کندھے پر ہاتھ مار کے فرمایا وہ جس علامت کا سوال کل ہونا ہے وہ یہ علی المرتضیٰ ہے۔ سلامت رہو شاہ جی۔ میں نے کہا نا لنگر چبا کے دو تو سمجھ آتا ہے، یوں ہی فرما دیتے علی علامت حبنا، ہماری محبت کی علامت علی ہے۔ لیکن حضور جانتے تھے 14ویں صدی کے ملا ایسے ہیں، کعبے میں علی بت گرانے پہ آ جائے تو علی بن العاص کو علی بنا کے وہ بت پاش بنا دیتے ہیں، بت گرانے والا۔ تو نبی نے فرمایا میں اشارہ کر کے نہ بتا دوں تاکہ گل ملا میں نہ رہ جائے، گل اشارے علیہ السلام ختم فرما دیں، اشارہ کر کے کہہ دیا یہ ہے وہ جس کا سوال کل قیامت کے دن ہونا ہے۔ تمہارے جسم کا سوال ہونا ہے، مان جاتے ہو، مال کا ہونا ہے مان جاتے ہو، عمر کا ہونا ہے مان جاتے ہو۔ میں نے کہا بدبختی کی انتہا نہیں کہ علی کو جسم سے بھی اوپر نہیں سمجھتے، علی کو مال سے بھی اوپر نہیں سمجھتے، علی کو اپنی عمر سے بھی اوپر نہیں سمجھتے۔ اگر تمہاری ان چیزوں کا سوال ہونا ہے تو پھر علی تو علی ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اب ان کو بھی خفا نہیں کرتے، جنہوں نے کچھ مطالبے بھی کیے سن لیں، ہم نے علی کو مانا ہے، گھریلو ساختہ عقیدوں سے نہیں مانا، جیسا خدا نے منوایا، جیسا مصطفیٰ نے منوایا اور جیسا صحابہ نے مانا ہم نے ویسا مانا۔ دلائل سارے جمع کر کے میں خطاب کے ساتھ لاتا ہوں تاکہ کسی کو کل کلا اعتراض بھی ہو تو اس کی کاپی لے لیجیے گا، آپ کو کاپی دے دیں گے، حوالے لکھے ہوئے اور اسناد بھی لکھی ہوئی، روایت درایت سب چیز موجود ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ ہمیں کہتے ہیں جی علی کی شان بیان کر رہے ہیں، کتنے لکھیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ علی کا ہو تو پھر کتنے لکھیا ہے؟ اتنے لکھیا ہے۔ جتنا علی اتنی سمجھ آئی، واہ مرشد واہ۔ عنوان صحیفۃ المومن، ادھر لکھا ہے، ماتھا بتا دیتا ہے کہ بندہ نجف والا ہے کہ یزید کے شام والا ہے۔ اور الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے ہاتھ دسترخوان جو بھی لگتا ہے وہ علی والا لگتا ہے۔ اچھا علی کو ماننا ہے، آؤ ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں۔ ابھی تک جس نے سبحان اللہ نہیں کہا اب تو کہہ دینا سبحان اللہ۔ آؤ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس، وہ صدیق کہ جس کی حضور فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ھذا، فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جسے اللہ نے جہنم سے رہا کر کے یقینی جنتی بنا دیا ہے، ابو بکر کو دیکھے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور وہ ابو بکر جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ایک عمومی تجلی فرمائے گا، اور ابو بکر تیرا یہ مقام ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایک خصوصی تجلی فرمائے گا اور وہ ابو بکر پر فرمائے گا۔ وہ ابو بکر صدیق حضور کی مجلس سجی، اور جو روایت پیش کر رہا ہوں ابن عساکر کی اور تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی، بلند پایا محدثین ہے، وہ یہ کہتے ہیں، راوی حضرت انس بن مالک ہے، وہ یہ فرماتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد۔ ہر محفل میں لنگر دو طرح کے پکتے ہیں، ایک دیگوں والا،
ایک آیتوں اور حدیثوں والا. کیا بات ہے, اپنا اپنا نصیب ہے, جسے وہ پچ جائے جسے یہ پچ جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہم سید ہیں, ہم روٹی بھی چھوٹی موٹی نہیں دیتے, لنگر بھی اعلیٰ لے کے آتے ہیں, کیونکہ علی کا دسترخوان ہے نا. یہاں علی زبانہ کہہ رہا ہوں میں, علی کا دسترخوان ہے, دسترخوان کو بھی علی ہونا چاہیے. تو 70 دے دے جی. کیا بات. سنیں, انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے, حضور بیٹھے, وقد اطاف به اصحابہ, اور فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ نے چاروں طرف سے حضور کو گھیرا ہوا, مسجد بھری ہوئی, مسجد ڈھیلا نہیں بولنا, مسجد بھری ہوئی. اذ اقبل علی بن ابی طالب, بھری مسجد میں مولا علی آ گئے, تل دھرنے کی جگہ نہیں, مسجد کھچا کھچ بھری ہے. واہ بھائی واہ. فوقف وسلم, دروازے پہ کھڑے کھڑے مولا علی نے دیکھا. ثم نظر مجلسا, انس بن مالک فرماتے ہیں پوری مجلس کو دیکھا. وقف وسلم, کھڑے کھڑے ساروں کو سلام کر دیا, تم پر سلام ہو. پھر مجلس کو دیکھا, بیٹھوں کہاں, دیکھا جگہ کوئی نہیں. پہلے علی نے مجلس کو دیکھا, اب حضور چونکہ اس طرف بیٹھے, چونکہ حضور کی سنت میں میں بھی آپ کے سامنے جیسے بیٹھا ہوں, سامنے مولا علی تھے. حضور نے دیکھا نا میرا بھائی آیا ہے, سبحان اللہ. ابن ام رسول آیا ہے, اخی رسول آیا ہے, زوج بطول آیا ہے, اور وہ خیبر کے جھنڈے والا آیا. من کنت مولا فہذا علی مولا والا آیا ہے. نبی نے دیکھا کہ علی کھڑے ہیں, مسجد میں جگہ نہیں. اب دیکھیں حضور نے کیا کیا, فَنَظَرَ رسول اللہ فی وجوہ اصحابہ, آقا نے دائیں سے لے کے بائیں تک ایک ایک صحابی کا چہرہ کھنگالا, بغور دیکھا. ایہم یوسع لہ, دیکھوں تو صحیح میرے بھائی کے لیے جگہ چھوڑتا کون ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. کون علی کے لیے جگہ چھوڑتا ہے, گنجائش بناتا ہے. تو صحابہ کا چہرہ ادھر تھا, تو کان ابو بکر جالسا علی یمین النبی, ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے کہ وہ حضور کی دائیں جانب بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ. کہاں بیٹھتے تھے, دائیں جانب. اب ذکر ابو بکر صدیق کا آ گیا ہے, ایک دفعہ مجھے بھی تسلی دلانے کے لیے سبحان اللہ کہہ دیں. جس کو نبی نے بنوایا ہے ہم نے مانا ہے. ہم کون ہوتے ہیں تقصیر کرنے والے, ہم کون ہوتے ہیں استخفاف کرنے والے, ہم کون ہوتے ہیں توہین کرنے والے. ابو بکر کو ناراض کر کے نبی کو ناراض کرنا, ذرا ذوق سے کہہ دو سبحان اللہ. نہیں جو ڈھیلا سبحان اللہ کہے پھر فتویٰ سید دے گا علی کا بیٹا کسی ابو بکر سے بیر ہے. ذوق سے بولو گا سبحان اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سارے, یا رسول اللہ حق چاہیے. اچھا یہ نعرہ تحقیق میں لگا دوں تاکہ ادھر سے آواز بلند آواز جائے اور آپ بھی جواب اسی انداز سے دیں. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. میری آواز سے زیادہ, چونکہ میں تو اکیلا ہوں اور میرے ساتھ ایک ساؤنڈ سسٹم ہے, ہم دو ہی ہیں, آپ تو بہت ہیں, لہذا میں نعرہ میں اور یہ مل کے لگاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم حاوی کہ تم حاوی. نعرہ تحقیق, ہاتھ نیچے کوئی رکھے, ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ تحقیق. اور جو اس کو نہ مانے وہ اپنی تحقیق کروا لے. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. لگ گیا, سنیوں نے 4 یار کا نعرہ لگا دیا. انگلیاں بھی سلامت ہیں, یہ بھی سلامت ہے. ہم 4 والے, ہم 5 والے. ابھی نعرہ تحقیق تو لگ گیا, اب میں لاؤں گا 5 تن والا نعرہ. اب بھی میں دیکھوں گا شجرہ کدھر کدھر سلامت ہے, اور وزن بھی یہی ہوگا. نعرہ لگاؤں گا نعرہ تطہیر, اور جواب دینا ہے حق 5 تن کا. نعرہ تطہیر, نعرہ تطہیر. اچھا پہلے بھی ہم نے چہرے دیکھے تھے, ہم اب بھی بشرے دیکھیں گے. ہم نے پہلے بھی بشرے دیکھے, اب بھی بشرے دیکھیں گے. نعرہ تحقیق. آپ اٹھا کے, آپ کو مجھے خود مزہ آ رہا ہے, گاڑی تو ہم چڑھائی ہے میں نے 100 کی سپیڈ سے. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. اب 5 تن والے آ جائے. نعرہ تطہیر, نعرہ تطہیر, نعرہ تطہیر. یہ ایک ہی
वजन है, किसी शायर से इसका वजन करवा लें, बिल्कुल एक वजन है। लेकिन एक बात जरूर कह दूं, ये जो नारे तत्हीर मैंने लगाया है ना, ये कुरान की आयत का तर्जुमा है, कुरान की आयत का तर्जुमा है, लिहाजा इसमें जरा जोर हमेशा पैदा रखा करें। सुन ले, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है। काना अबू बकर जालिसन अला यमीनिन नबी, अबू बकर हुजूर की दाईं जाने बैठा करते थे। अब कभी नमाज जमात में खड़े होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इमाम के पीछे जो खड़ा होता है उसका मकाम क्या है, दूसरी सफ वाले का मकाम क्या है, इमाम की दाईं तरफ जो खड़ा हो पिछली सफ में उसका मकाम क्या है, बाएं क्या है। कोई इधर मजलिस नबी में भी तो देखे उसका मकाम क्या है जो नबी के दाईं जाने बैठा हुआ। काना अबू बकर जालिसन अला यमीनिन नबी, अबू बकर हुजूर की दाईं जाने बैठा करते थे। देखा कि दरवाजे पे अली आए, जगह नहीं बन रही, अबू बकर की नजर पड़ी, फतज़हज़ह लहू अन मजलिसिही, अबू बकर ने फौरन अपनी निशिस्त को छोड़ा और छोड़कर कहा, हा हुना या अबुल हसन, ए नबी के भाई आप कहां बैठना चाहते हैं, आओ नबी के भाई अबू बकर की निशिस्त पे आके बैठ जाओ, वहां बैठिए जहां अबू बकर बैठे हुए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर कोई भरी मजलिस में पिंडाल में आलिम आ जाए, आप खड़े हो जाते हैं, उस अली का क्या मकाम होगा कि अली आए तो अबू बकर खड़े हो जाते हैं। क्या बात, क्या बात। अभी मैं उन लोगों को झंझोड़ना चाहता हूं जो खुद को निरा सहाबा का नौकर कहते हैं, और सहाबा के नौकरों इस जैसा कोई सहाबी है? तो सहाबा का ताजदार, अफजल सहाबा, सैयद सहाबा, सालारे सहाबा अली के आने पे जगह छोड़ देता है। तुम्हारे दिल में अभी तक अली की जगह नहीं बनी, अभी तक तुम्हारे दिल में अली की जगह नहीं बनी। मालूम ये हुआ ना तेरा अली से रिश्ता है ना तेरा अबू बकर सिद्दीक से रिश्ता है, तेरा पेशा कुछ और है, तो इसका मुरीद है, ये बात है, इसका मुरीद है। ये जितने मिंबर से तुम्हें बातें छुपाते हैं ना, अली की शान अहले बैत की शान नहीं बताते, उनकी ये बीमारी है, इंतजामिया निकाल देगी, इंतजाम खराब हो जाएगा। मैंने कहा जिक्र अली पे ही इंतजाम खराब होता है, सारे इंतजाम अली पे आके खराब हो जाते हैं। तो फिर इधर इलाज करवाओ, मसला बतन का है, और शिकम के बंदे ना बनो, कल्बी बंदे बनो, रूहानी बंदे बनो, ईमानी बंदे बनो, एतकादी बंदे बनो, हया करो। जिस अली का हया अबू बकर करते हैं, तुम्हारे अंदर उसका हया क्यों नहीं? और अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, फजलसा अलीयुन बैन यदयिन नबी व बैन अबी बकर, अबू बकर और नबी के दरमियान मौला अली बैठ गए। जब मौला अली दरमियान में बैठे ना, तो अनस इब्न मालिक कहते हैं, फराइना अस्सुरूरा अला वजहिन नबी, कहते हैं हमने देखा कि नबी के चेहरे पर खिलखिलाहट आ गई, मुस्कुराहट आ गई, तबस्सुम आ गया, सुरूर आ गया। क्यों? क्यों? आपने ये जो जश्न मनाया है ना, इसलिए मनाया कि अली आ गए। क्यों मनाया? जरा आंखों ना एक दफा, अली आ गए। कौन आ गया? अली आ गए। बात खत्म हो गई, कौन आया? अली आए। नहीं, आप पिंडाल में आए हैं, क्यों आए? अली आ गए। मैंने कहा ये अली जब मस्जिद नबवी में आए तो आलम क्या हो? जिक्र अली का हो, जिक्र हुसैन का हो, घंटा 2 घंटे 4 घंटे क्या है, फजर तक बुलवा लो, हाजिर हाजिर है। पर कोई सुनने वाला भी तो हो ना, क्या बात है, क्या बात। कोई सुनने वाला भी तो हो ना, कोई अम्मार बिन यासिर भी तो हो ना जो कहे टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे हाल, उर्दू से सदा आएगी, अली हक, 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 अली हक। तो मौला अली अबू बकर सिद्दीक और हुजूर के दरमियान में बैठे, फअक़बला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अबी बकर, हुजूर ने अबू बकर की तरफ देखा मुस्कुराते चेहरे के साथ, और इब्ने असाकिर की रिवायत में फरमाया, लिमा फ़अलता हादा या अबा बकर, ऐ अबू बकर तूने ऐसा क्यों किया? अर्ज किया, इकरामन लहू व इअज़ामन लहू, आका भाई तोड़ा होवे ते अबू बकर बैठा रह जाए, भाई आपका हो और अबू बकर बैठा रह जाए। मैंने अली की ताजीम की है और ताजीम में खड़ा हो गया। अब हुजूर का जुमला सुनना जरा गौर, इसी के साथ किताब खत्म हो गया। फरमाया, अबू बकर तूने मेरे अली के लिए जगह को छोड़ा है, इन्नमा यारिफुल फदला लि अहलिल फदली जुल फदल। फरमाया फजीलत वाले की फजीलत को भी वही जानता है जो खुद फजीलत वाला होता है।